عمل نے کتنی برکتیں آپ کو دیں۔ ایک برکت تو یہ دی کہ یہ محتاجی کو دور کر دے گا۔ آج کون سا بندہ ہے جو محتاجی کا رونا نہیں روتا، تنگ دستی کا رونا نہیں روتا، غربت کا رونا نہیں روتا، محتاجی کا رونا نہیں روتا؟ تو یہ آپ کا چھوٹا سا عمل آپ کو محتاجی سے دور کر رہا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل انبیاء کرام کی سنت کی ادائیگی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل کھانے کا جو وضو ہے یہ گھر میں خیر اور برکت کو بڑھا رہا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل جو کھانے کا وضو ہے یہ پہلے یہ ایک نیکی آپ کو دلا رہا ہے، پھر کھانے کے بعد اس چھوٹے سے عمل کو کریں گے تو 2 نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنے سے آپ 3 نیکیوں کے مالک بن گئے۔ تو تصور کیجئے کہ جب ایک نیکی کی ضرورت ہوگی اس بندے کو کہ جو ایک نیکی اسے مل جائے تو جنت میں جانے دیا جائے گا، تب پتہ چلے گا کہ نیکی کی اہمیت کیا ہے۔ قبر میں جا کر پتہ چلے گا سبحان اللہ کی قدر کیا ہے، کلمہ مبارکہ کی قدر کیا ہے، تلاوت کی قدر کیا ہے، اور اس ایک نیکی کی قدر کیا ہے، نماز کی قدر کیا ہے۔ یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا، لیکن آج بتایا جا رہا ہے کہ نیکیوں کی قدر کر لیجئے۔ سرمایہ جب ختم ہونے لگتا ہے، سرمایہ جب کم ہونے لگتا ہے، جب ہمارا بیلنس آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، جب ہمارا بیلنس ڈس بیلنس ہو جاتا ہے، جب ہمارا بیلنس ٹوٹ جاتا ہے، تو ہمارے اوپر کتنا کیا گزرتی ہے کہ گھر کا لوڈ، گھر کا راشن، گھر کے معاملات، گھر کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ تو بتائیے کہ میری زندگی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے، مرنے کے بعد جب یہ نیکیوں کا بینک بیلنس ڈس بیلنس ہو جائے گا، بیلنس ٹوٹ جائے گا اور نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں نہیں ہوں گی، تب کیا بنے گا؟ یہ تصور کرنا چاہیے کہ مرنے کے بعد نیکیاں نہ ہونے کی وجہ سے اگر محتاجی آ گئی، دنیا کی محتاجی دور ہو سکتی ہے، خیر و برکت داخل کر دیا، تھوڑی محنت کر کے کما لیا یا کسی سے قرض مانگ لیا، محتاجی دور ہو سکتی ہے۔ قرض حسنہ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ محتاجی دور ہو سکتی ہے، دنیا کی ہر طرح کی مشکلات دور ہو سکتی ہے۔ ہر وقت ایک وقت نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے۔ ہر وقت ایک وقت نہیں رکھتا، وقت بندے کا بدلتا رہتا ہے۔ لیکن محتاجی اگر قبر میں ہوگی نیکیوں کی تو اس وقت کہاں سے لائیں گے؟ مثال کے طور پر سمجھیے کہ آج گھر میں ہم بھوکے بیٹھے ہیں، صبح سے شام تک روٹی کا، کھانے کا، راشن کا، سالن کا انتظام نہیں ہوا، پڑوسی نے انتظام کیا وہ بھی شام کو، تو وہ کھانا پیٹ میں گیا، پانی پیا، پیاس بجھائی، محتاجی دور ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تھوڑی سی تکلیف تو اٹھائی نا، برداشت کیا۔ شام کو اللہ تعالیٰ نے انتظام رزق کا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میں کسی جان کو بھوکا نہیں سلاؤں گا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو جس چیز کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کی ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں، دن رات ایک لگا دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، حرام کی طرف بڑھ جاتے ہیں، نہ جانے کتنے گناہوں سے گزر کر، کتنے گناہوں کو اپنا کر ہم 1 روپیہ، 2 روپے، 10 روپے، 100 روپے کماتے ہیں، جھوٹ بول کر پیسے کماتے ہیں، ملاوٹ کر کے ہم پیسہ کماتے ہیں، بس منافع کے چکروں میں، پیسوں کے چکروں میں، کہ جس کا وعدہ رب کائنات نے کیا ہے اس کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، لیکن جس چیز کا رب نے وعدہ نہیں فرمایا اس کے لیے تھوڑی سی بھی کوشش نہیں کرتے۔ بخشش اللہ نے کبھی بھی آپ دیکھیں قرآن و حدیث کے اندر کیا بخشش کا وعدہ فرمایا ہے؟ اللہ نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے، اس کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ بخشش کا وعدہ نہیں فرمایا، اس کے لیے ہم وقت بھی نہیں دیتے۔ بخشش کا ذریعہ قرآن کی تلاوت ہے، بخشش کا ذریعہ رب کو راضی کرنا ہے، بخشش کا ذریعہ سنتوں کو زندہ کرنا ہے، بخشش کا ذریعہ سنتوں کو اپنانا ہے، بخشش کا ذریعہ نماز ہے، بخشش کا ذریعہ نیک اعمال ہے، بخشش کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہے، بخشش کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر ہے، بخشش کا ذریعہ اسلام پر چلنے کا نام ہے، اور بخشش کا ذریعہ نیک اعمال اور اچھے اعمال بجا لانے کا نام ہے۔ تو ان چیزوں میں بخشش ہے، تو جن کاموں میں بخشش چھپی ہوئی ہے ان کاموں کی طرف نہیں جاتے، اور جس کا وعدہ رب نے کیا ہے کہ میں رزق دوں گا اپنے بندے کو، بھوکا نہیں سلاؤں گا، اس کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو سمجھنا چاہیے کہ یہ چھوٹا سا عمل آپ کو کیا کیا برکتیں دے رہا ہے، اور یہی چھوٹا سا عمل جو کھانے سے پہلے اور بعد کا وضو ہے، یہ
شیطان کو بھی دور کر رہا ہے۔ یہی چھوٹا سا عمل کھانے میں برکت کا ذریعہ بھی بن رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور یاد رکھیے